اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں، یعنی تمام اعمال درجے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، خیر اور نیکی کے لحاظ سے ان کے درجات فرق ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے زیادہ افضل اعمال فرائض کی ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی، اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میری تائید حاصل ہو جاتی ہے، میں اس کے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے۔ یعنی یہ اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں، پاؤں سے حرام کام نہیں کرتا، اس کی دوڑ غلط چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد نوافل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں۔ یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے، مشکل میں ہی ڈالے، اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ خوشی خوشی ان کو ادا کرتے ہیں، وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ اور اکثر لا علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کام پہ مشقت زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جتنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت کرنا، رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہے، وہی اگر آپ شوال کا مہینہ رکھے تو وہ اس کا وہ اجر نہیں ہے، وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے۔ آپ نے فرض ادا نہیں کیا، وہ تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب میں، جو آپ فرض ادا کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا نا، اور آپ نے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا کر دیا، سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر۔ آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں زکوٰۃ دینے میں، کہیں روزہ رکھنے میں، حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے۔ پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح
ایک نیکی کا بعض اوقات 10 گنا ثواب ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بے حد و حساب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے کن حالات، کس جگہ پر، کس وقت میں، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا اور کس کاز کے لیے کیا، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی بندوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ کبھی کسی ایک شخص کے حق میں کوئی ایک عمل دوسرے کے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ مالدار شخص کے لیے صدقہ کرنا دیگر نفلی عبادات سے بہتر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے نا تو اس کے لیے افضل کیا ہے، مال میں سے زیادہ خرچ کرے، بجائے اس کے کہ مال تو کچھ نہ خرچ کرے اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہوں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا۔ وہ قرآن میں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ تو میں لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں، یہ صدقہ کرتا، علم کا صدقہ کرتا رہتا ہوں، اور مال سینت سینت کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ نہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں خرچ کریں، زیادہ کمائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور زیادہ مال ہے، علم کم ہے، تو آپ مال زیادہ خرچ کریں، کیونکہ آپ کے حق میں مال خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ چیز زیادہ دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے، مال کم ہے، تو اس کے لیے کیا افضل ہے کہ وہ علم میں سے زیادہ خرچ کرے۔ اسی طرح ایک شخص بہادر بہت ہے، طاقتور بہت ہے، جسمانی قوت بہت ہے، تو وہ ایسے کام زیادہ کرے کہ جس میں جسمانی قوت لگتی ہو، وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ وہ ہر حرام ہو کے نہ بیٹھا رہے اور اپنی طاقت کو سنبھال کے نہ رکھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کے لیے حج، عمرہ، نفلی صدقات اور یہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، بھاگ دوڑ والے کام کرنا افضل ہے۔ پھر اسی طرح حکمران کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے انصاف کرنے والے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اثرات پڑتے ہیں، یعنی اعمال میں سے افضل عمل کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جو شخص اعمال کے درجوں سے واقف ہی نہیں تو وہ عام طور پر ایسے عمل کو چن لیتا ہے جس کا ثواب نسبتاً کم ہوتا ہے، کبھی وہ سہولت کے لیے، کبھی پتہ ہی نہیں تو وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور زیادہ اجر والے کام کو یا عمل کو کم اہمیت دیتا ہے کیونکہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر زیادہ مشقت لگا دیتا ہے، زیادہ وقت لگا دیتا ہے، حالانکہ اسی وقت میں وہ اس سے زیادہ بڑے فائدے والا کام کر سکتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص کے اندر زیادہ کمانے کی، مال کمانے کی، بڑا بزنس کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ چھوٹی سی چابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کیسے کر سکتے۔ اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں زیادہ فائدے کی چیز ہے، تو اس سے وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں اپنے سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیزینس اور بس غفلت کی وجہ سے کم درجے والے عمل کو زیادہ درجے والے عمل پہ مقدم رکھتے ہیں۔ مثلا ایک قاضی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، جج، اللہ نے اس کو علم دیا، صلاحیت دی، موقع دیا، سب کچھ، اسی طرح لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا۔ جب اس نے یہ حدیث سنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، تو اس نے وہ کام چھوڑ دیا کہ میں جج بن کے کیا کروں گا یا تعلیم دے کے کیا کروں گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، چلو میں سڑکیں صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کسی اور کام کے لیے، اور اس کے اندر صلاحیت تھی ایک بڑا کام کرنے کی جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی جج نہیں ہو سکتا، ہر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر کوئی دوسرے کی مشکل بھی نہیں سمجھتا، ہر کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی تعلیم بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی ٹیچر پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے،
آپ زیادہ بہتر کون سا کام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائیں گے، کس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ زیادہ اجر کما سکیں گے؟ کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے. تو آپ صرف اس چیز کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ چونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے تو میں چلو اسی میں ہی مشغول ہو جاؤں. ابویسلی یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس کے نیکی ہونے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ نیکی کم درجے کی نیکی، یہ بھی اچھی نیکی ہے. ایمان کی 70 سے یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یعنی 60 چیزوں کو چھوڑ کے جو وہ کر سکتا تھا اس نے سب سے چھوٹی چیز کو اختیار کیا. اس لیے نہیں کہ یہ کام حقیر ہے، اس لیے کہ یہ ایزی ہے، یہ کر لو. ظاہر ہے کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ ججز کو اگر آپ جانتے ہو کسی جج کو یا جو لوگ کرتے ہیں یہ قریبی کو واسطہ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا سٹریسفل کام ہوتا ہے، کتنی مینٹل انرجی لگتی ہے، کتنی تکلیف سے انسان گزرتا ہے کہ، اور خصوصاً جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کتنی توجہ سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کئی سیشنز میں سننی پڑتی ہیں، اور پھر جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیں تو آپ کے لیے دگنا اجر ہے، اور اگر غلط فیصلہ بھی کیا تب بھی آپ کو اجر ملے گا کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اس پر. اور قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں، بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے ایسے لوگ. تو اب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسا کام اختیار کر لیا جو ایک بالکل ان پڑھ شخص بھی کر سکتا تھا، جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کچھ اور نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ وہ بھی محروم نہ رہے. کچھ لوگوں کو بڑے وسائل ملتے ہیں اور بہت اپرچونٹیز ملتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. تو اب کسی کو نہیں علم ملا، نہیں اس کو اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، وہ کچھ کر سکتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. اس کے لیے بھی وہ ایک شخص جنت میں ٹہل رہا تھا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسے درخت کو کاٹ دیا جو ان کو تکلیف دیتا تھا، تو وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. ان کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا کام کرنے والوں کے لیے جنت کے راستے نہیں، لیکن یاد رکھیے جنت کے تو 100 درجے ہیں. آپ کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اس کے مطابق افضل ترین کاموں کا علم حاصل کیجیے اور اپنی صلاحیت کو پہچانیے اور اپنی قوتوں کو اس طرف موڑ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد